عزیز سامعین محترم، آؤ آپ کے سامنے کچھ ایسے وہ دل دوز واقعات بھی عرض کرتا ہوں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ پاکستان یہ گالوں پہ جھنڈے بنا کے، موٹر سائیکل سے سائلنسر نکال کے اور وہ میوزک چلا کے اور گلیوں بازاروں میں شور کر کے یہ ایسے حاصل نہیں ہوا۔ ہم نے تقریباً 10 لاکھ مسلمانوں کا خون یہاں پہ اس کی بنیادوں میں جمع کیا ہے۔ 10,000 کے قریب ہماری ماؤں بہنوں کی عصمت دری کی گئی، عزتیں لوٹی گئیں۔ آج کا نوجوان اس کو پتہ ہی نہیں کہ پاکستان کیسے آزاد ہو گیا۔ ہم منہ میں وہ باجے بجا کے اور شور ڈال کے کہتے ہیں کہ پاکستان کی آزادی منا رکھے ہیں۔ اللہ رسول کے حضور سجدہ کرنے کی ہمیں فرصت نہیں ہوتی ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، بے حیائی اور بغیرتی ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آئیں ذرا آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ کس طرح مسلمانوں نے اس وطن عزیز کو حاصل کرنے کے لیے قربانیاں دیں۔ اس وقت کے واقعات کے اندر ایک آدمی بتاتا ہے، کہتے ہیں کہ کافروں کی فوج ہمارے پیچھے ہندو اور سکھ لگے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں ہم ایک گنے اور کماد کے درخت کے اندر چلے گئے، وہاں کافی زیادہ لوگ احباب وہاں پہ موجود تھے اور اپنی سانسوں کو روکے ہوئے، آوازوں کو بند کر کے ہم وہاں پہ خاموشی سے کھڑے تھے اور وہ کتے کی طرح سونگ رہے تھے کہ ہمیں اگر وہ نظر آ جائیں تو ہم ضرور ان کو تہہ تیگ کر دیں۔ تو کہتے ہیں وہ آدمی کہتا ہے کہ ہمارے ہاں ایک عورت بھی تھی جس کا چھوٹا سا بچہ تھا، اور جب اس بچے کو گرمی لگی، اس کی آواز بلند ہوئی تو سارے لوگوں نے اس عورت کی طرف دیکھنا شروع کر دیا اور نظروں میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ تیرے بچے کی وجہ سے یہ سارے کا سارا قافلہ جو کماد کے گنے کے کھیت میں چھپا ہوا ہے، اس تمام کو قربانی دینی پڑے گی۔ جب عورت نے چاروں طرف دیکھا کہ لوگ میری طرف غصے سے دیکھ رہے ہیں اور اس کا سبب صرف اور صرف گود اٹھایا ہوا میرا بچہ ہے۔ عزیز سامعین محترم، ذرا آپ بھی غور کریں نا کہ ہمارا چھوٹا سا بچہ ہو، پاؤں میں کانٹا چبھ جائے، اگر اس کا پاؤں کسی چیز کے ساتھ اٹک کے نیچے گر جائے فوراً دل کے اوپر چوٹ لگتی ہے، ماں کا کلیجہ کیسے چرا ہوا ہوگا۔ اس ماں نے کیا کیا، اپنے بیٹے کو پکڑا، خود اس کی گردن کو دبا دیا، خود اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کو وہ اس زندگی کی جو ابدی نیند ہے اس کو سلا دیا۔ یہ جشن آزادی ایسے نہیں منائی جاتی ہے، اپنے پیاروں کی ان قربانیوں کو یاد رکھا جاتا ہے۔ آؤ عزیز سامعین محترم، اس سے آگے سنیں۔ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ ایک جگہ چھپا ہوا تھا اور پیچھے سے فوج لگی ہوئی تھی، ان کے درندے لگے ہوئے تھے۔ کہتے کہ میں نے کہا کہ سامنے دریائے ستلج ہے تو میں کافر کے ہاتھ میں اپنی گردن نہیں دوں گا۔ کہتے میں نے ایک لکڑی پکڑی اور کہا کہ اگر اس کے سہارے سے دریا پار کر گیا تو ٹھیک ہے، اگر نہ ہوا تو وہیں میں اپنی جان دے دوں گا۔ کہتے میں نے لکڑی پکڑی، دریا کے اندر کود پڑا، اور جب میں دریا کے اندر گیا میں بڑا خوش ہوا کہ میں اکیلا نہیں، اور بھی کافی لوگ یہاں پہ موجود ہیں۔ کہتے تھوڑا سا جب میں نے غور کیا تو پتہ چلا چاروں طرف جو لوگ تھے وہ تیراکی کرنے والے نہیں تھے بلکہ ان کی لاشیں اوپر تیر رکھی تھی۔ اس طرح کے واقعات ہیں۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میرے والد صاحب بڑے وہ جنگجو قسم کے تھے، ہمارے اس جو قبیلہ تھا، وہ جو علاقہ تھا، وہ گاؤں تھا، اس کے اوپر انہوں نے حملہ کر دیا تو انہوں نے کہا کہ ہم ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ انہوں نے دوسرے جو اپنے قبیلے والے جو گاؤں والے لوگ تھے ان کو اکٹھا کیا اور کہا کہ ہم دلیرانہ انداز میں ان کافروں کا مقابلہ کریں گے، اور اپنی عورتوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ سنو، اگر ہمارے اس جنگ کے بعد، اس حملے کے بعد اگر ہمارے جگہ سے اللہ اکبر کی آواز بلند ہوئی تو سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا کی ہے، تم فوراً اپنے گھروں میں واپس آ جانا، خیموں میں واپس آ جانا۔ اور اگر اس کے بعد واہ گرو کی آواز بلند ہوئی تو وہاں دریا کے کنارے کھڑا کر دیا، کہاں اس کے اندر چھلانگ لگا کے جان دے دینا، کافروں کے ہاتھوں میں اپنی عزتیں نہ لٹا دینا۔ یہ اس طرح کی ہم نے قربانیاں دی ہیں۔ عزیز سامعین محترم، جس کشمیر کے اندر آج آگ لگی ہوئی ہے، آئیں اس کے بارے میں بھی ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ قدرت اللہ شہاب، ان کی مشہور زمانہ کتاب شہاب نامہ، جس کے صفحہ نمبر 358 کے اوپر ایک ملاقاتی ان کے پاس آیا جس کا نام تھا عبداللہ۔ وہ کشمیر سے آیا اور چونکہ آپ کا بھی وہ علاقہ تھا تو وہ اپنے علاقے والوں سے ملنے کی غرض سے اس لیے آیا۔ قدرت اللہ شہاب صاحب ایک بڑے آفیسر تھے اور وہ عام سا ریڑھی لگانے والا ایک بندہ تھا۔ جب اس نے آپ سے وقت مانگا تو آپ نے اجازت دے دی، اب بیٹھا اپنا واقعہ سنانے لگا۔
کہتا ہے کہ حضرت بات یہ ہے کہ میں کشمیر سے ہجرت کر کے آیا ہوں. جب اکتوبر 1948 کے اندر جو بڑا ان کا مہاراجہ ہری سنگھ تھا، اس نے خود یہ فیصلہ کیا کہ میں مسلمانوں کا کلا کما کروں گا، تو انہوں نے مسلمانوں کو جھانسا یہ دیا کہ ان کو ٹرکوں میں بسوں میں سوار کر کے کہتے کہ سیالکوٹ کے راستے جو بارڈر تھا پاکستان پہنچا دیں گے. کافی زیادہ مسلمان خاندان اس ٹرکوں میں بسوں میں وہ سوار ہوتے. جب رستے میں آتے تو راشٹریہ سیوک سنگھ کے ڈوگرا اور سکھ حضرات وہ بسوں کو ٹرکوں کو روک لیتے اور وہاں پر جو نوجوان لڑکیاں ہوتی ان کو اغوا کر لیا جاتا، نوجوان لڑکوں کو تہہ تیگ کر دیا جاتا، اور جو بوڑھے اور بچے بچتے ان کو پاکستان سیالکوٹ کے راستے بھیج دیا جاتا. عبداللہ کہتا ہے کہ میری 3 بیٹیاں تھیں اور میری بیوی فوت ہو چکی تھی. ایک بیٹی میری زہرا تھی جس کی عمر 9 برس تھی، ایک بیٹی عطیہ تھی جس کی عمر 12 برس تھی، ایک بیٹی رشیدہ تھی جس کی عمر 16 سال تھی. کہتے کہ میں بڑا پریشان تھا کہ میں کیا کروں، میں ان پھول جیسی ننھی ملی چاند جیسی بچیوں کو ہندوؤں یا سکھوں کی ہتھے نہیں چڑھنے دوں گا. کہتے میں کافی سوچتا رہا، سوچتے سوچتے میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ سنت ابراہیمی والا معاملہ کروں گا. کہتے میں مسجد چلا گیا، 2 نفل پڑھے، پھر قصاب کی دکان پہ گیا، وہاں پہ میں نے تیز دھار چھری ادھار لی، لے کے گھر آیا، اپنی بچیوں کو سامنے بٹھا لیا اور ان سے کہا کہ بیٹا دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قربانی مانگی، انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے. آج میں بھی تم سے اپنے وطن عزیز کے لیے تم سے قربانی مانگتا ہوں، کیا تم سنت ابراہیمی کو ادا کرنے کے لیے تیار ہو؟ بیٹیاں راضی ہوگی. سب سے پہلے 9 سالہ زہرا کو وہ عبداللہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے گھر کی دہلیز کے اوپر لٹا لیا اور چھری لی اور اس کی گردن کو ذبح کر دیا، گلا اس کے کاٹ کے رکھ دیا. پھر میں نے جو 12 سال کی عطیہ تھی اس کو بلایا اور اس کو بھی اپنے دروازے کی دہلیز کے اوپر اس کے گلے کے اوپر چھری چلا دی، اس کو بھی میں نے ذبح کر دیا. کہتے جب تیسری بیٹی 16 سال کی رشیدہ اس کی باری آئی، میں نے اس کو بلایا، بجائے میرے پاس آنے کے گڑ گڑا کے رونا شروع کر دیا. اس نے چیخنا اور چلانا شروع کر دیا، آ کے میرے پاؤں کے ساتھ لپٹ گئی. وہ یہ واقعہ سنا رہا تھا، 7 زاروں قطار رو رہا تھا. کہتے کہ وہ بیٹی میرے پاؤں کے ساتھ چمٹ گئی اور رو رو کے کہنے لگی ابا جان مجھے مرنا نہیں ہے، میں نے اس طرح مرنا قبول نہیں کرنا. اور وہ تھوڑی سمجھدار تھی، اس نے کہا کہ ابا جان سنت ابراہیمی تو وہ بکرے چھتنے کو ذبح کرنے سے ادا ہوتی ہے، یہ کہاں کا دستور ہے کہ اپنی بیٹیوں کے گلے کاٹے جائیں اور وہاں سے قربانی ہو جائے. رشیدہ نے جب رونا شروع کیا عبداللہ کا دل بھی نرم ہو گیا. عبداللہ کہتا ہے میں نے اپنی بیٹی کو لیا، گلے سے لگایا، لیکن تیر کمان سے نکل چکا تھا، 2 ننھی منی بچیاں میرے ہاتھ سے جا چکی تھی. اب کہتے رشیدہ کو میں نے سونے کپڑے پہنانے کی بجائے اس کو میلے کچیلے کپڑے پہنائے اور بوڑھی عورتوں جیسا اس کا حلیہ بنایا اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا میں نے ورد کرنا شروع کیا. اپنی بیٹی کو ٹرک میں بٹھایا، اللہ کی سپرد کرتے ہوئے ہم نے سفر شروع کر دیا. کہتے اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا. عبداللہ کہتا ہے کہ سارے راستے میں بڑی بے جگری کے ساتھ سفر کرتا رہا، لیکن جب سیالکوٹ کے بارڈر کے اوپر ہمیں اتارا گیا اور پاکستان کی سرزمین کے اوپر میں نے پاؤں رکھا تو میں غش کھا کے زمین پہ گر پڑا. افسوس کہ میں نے کیا کیا، اپنے ہاتھوں سے اپنی بچیوں کو ذبح کر دیا. عزیز سامعین محترم، یہ دلدوز واقعات کے ساتھ ہماری جشن آزادی آج بھی ہمیں یاد دلا رہی ہے. اس وطن کی حفاظت کرنا تمہارے ذمے ہے. آج اگر کرپٹ قسم کے حکمران ہمارے اوپر وہ حکمرانی کر رکھے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ پاکستان ختم ہو جائے گا. یاد رکھنا پاکستان دنیا کے نقشے کے اوپر تا قیامت رہنے کے لیے بنا ہے، یہ کبھی تباہ و برباد نہیں ہوگا. اور اشفاق احمد صاحب ایک پروگرام میں کہتے مجھے ایک مجذوب ملا، اس نے مجھے یہ کہا تھا اسلام آباد شادی کے اوپر، اس نے کہا تھا اسپیشل بلا کے یاد رکھنا کہ پاکستان کی مثال حضرت صالح علیہ السلام کی اٹھنی کی طرح ہے، جنہوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا. صالح علیہ السلام کی اٹھنی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قوم ثبوت کے اوپر وہ پتھروں کی بارش برسا دی. یاد رکھنا پاکستان کے ساتھ بھی جو بندہ اس کے ساتھ بے ایمانی کرے گا، اس کے ساتھ دغا کرے گا، جو پاکستان کی عزت کو کم کرنے کی کوشش کرے گا، آپ اور میں پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں
گواہ رہنا جو اس ملک کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ اس کو کھوکھلا کر کے رکھ دے گا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ قانون ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ۔ اللہ کشمیر کو دے آزادی، اللہ کشمیر کو دے آزادی، پاک کے صدقے آزادی، ہاتھ اٹھا کے، عمر کے صدقے آزادی، عمر کے صدقے آزادی، عثمان کے صدقے آزادی، علی کے صدقے آزادی، حسنین کے صدقے آزادی، کربلا کے صدقے آزادی، ہم لے کے رہیں گے آزادی، یہ حق ہمارا، آزادی، یہ حق ہمارا، آزادی، یہ حق ہمارا، آزادی، تیرا باپ بھی دے گا، آزادی، تیرا باپ بھی دے گا، آزادی، ہم چھین کے لیں گے، آزادی، ہم چھین کے لیں گے، آزادی، تیرا باپ بھی دے گا، آزادی، کشمیر بنے گا، پاکستان، کشمیر بنے گا، پاکستان، کشمیر بنے گا، پاکستان، کشمیر بنے گا۔ پاکستان۔ عزیز سامعین محترم، ان الفاظ کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ یاد رکھیں کہ کبھی بھی دنیا میں مسلمان وہ طاقت کے بل بوتے کے اوپر جہاد نہیں کرتا ہے۔ یہ جب بھی جہاد کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے، جنگ کرتا ہے، اللہ اس کے رسول کی مدد کے اوپر کرتا ہے۔ ہم آج کے موجودہ حکمرانوں سے یہ عرض کرتے ہیں، دیکھیں یہ ایٹم بم ہم نے میلے پر چلانے کے لیے نہیں رکھا ہوا ہے۔ آج کچھ لبرل قسم کے لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ جنگ دونوں علاقوں کے لیے وہ اچھی نہیں ہے، اس کا مطلب تباہی ہے۔ ایٹم بم پھٹے گا، براعظم ایشیا تک پورا تباہ ہو سکتا ہے۔ یہی انڈیا والے کہتے ہیں، یہی پاکستان کے کچھ لبرل لوگ کہتے ہیں۔ میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں، انڈیا کا ہندو بنیا اور سکھ وہ بھی ایسے ہی موت سے ڈر رہا ہے جیسے پاکستان کا مسلمان ڈر رہا ہے، پھر بتائیں مسلمان اور ہندو میں فرق کہاں رہ جاتا ہے؟ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ مر جائیں تو شہید ہیں، بچ جائیں تو غازی ہیں۔ ہم موت سے نہیں ڈرتے ہیں۔ یہ کب چلے گا یہ ایٹم بم؟ کب ہماری ماں بہنوں کی عصمتوں کی حفاظت کی جائے گی؟ کب کشمیر آزاد ہوگا؟ کیا ساری زندگی ہم ان کی منتیں کرتے رہیں گے؟ یاد رکھیں ہندو بنیا پیار کی زبان نہیں مانتا ہے۔ یہ کافر کبھی بھی تمہارے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے گا۔ جتنی مرضی ان کی ٹی سی کر لو، جتنا مرضی ان کے سامنے گھٹنے ٹیک لو، جتنی مرضی محبت ان سے کر لو، یہ کبھی بھی تمہیں کشمیر ایسے پیار سے نہیں دے گا۔ ساری قوتیں، جتنی بھی کفر کی قوتیں ہیں، وہ کشمیر کے لیے ایک دیوار بن کے کھڑی ہو چکی ہیں۔ مسلمان اگر اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے، صرف ایک طریقہ ہے، اپنے تن من دھن سب کی بازی لگا دو۔ اگر مر گئے تو شہید، بچ گئے تو غازی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ کشمیر کو آزادی عطا فرمائے اور ہمارے ملک پاکستان کو عظیم وہ آزادی کی دولت اس سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وعلیہ